الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد حضرات محترم اور سننے والی قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس قرآن کے لیے جس موضوع کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یہود کی اسلام دشمنی، موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں، تو یہ موضوع 3 پہلوؤں کو شامل ہے: یہود کی اسلام دشمنی اور یہود کی اس اسلام دشمنی کے حوالے سے موجودہ صورتحال، بالخصوص غزہ اور فلسطین کی المناک صورتحال، اور اس حوالے سے اہل ایمان کی ذمہ داریاں اجتماعی اور انفرادی طور پہ کیا ہیں۔ اللہ رب العزت حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے بڑھ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک موضوع کے پہلے پہلو کا یا پہلی سمت کا تعلق ہے، یہود کی اسلام دشمنی، تو اس کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کے اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے 6 پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ لوگوں میں اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ عداوت جن لوگوں میں پائیں گے، دشمنی جن لوگوں میں پائیں گے، وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ تو یہود کی اسلام دشمنی یا ایمان اور اہل ایمان کے ساتھ دشمنی، یہ قرآن کریم کی بیان کردہ ایک حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ انہیں نہ تو کسی مذہب کا پاس ہے، نہ کسی قانون کا پاس ہے، نہ کسی عہد اور میثاق کا پاس ہے۔ جو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے میں مشہور ہیں، وہ بندوں کے ساتھ اور عالمی قوانین کی پاسداری یا عالمی قوانین کے ضابطوں کو کس طور پہ پورا کر سکتے ہیں۔ اب یہود کی اہل ایمان کے ساتھ اس دشمنی کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کے چند اہم مظاہر کیا ہیں؟ یہود کی اہل ایمان کے ساتھ دشمنی کا سبب دینی سبب ہے، یعنی یہ دینی عداوت ہے، دین کی بنیاد پہ عداوت ہے، اس کا کوئی دنیاوی سبب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں میں ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ عداوت میں سخت جنہیں پائیں گے وہ یہود ہیں، تو اہل ایمان کے ساتھ یہود کی یہ دشمنی کا سبب دینی سبب ہے، وہ ان کا کفر اور انبیاء و رسل کی تکذیب ہے۔ اس لیے
جو اہل ایمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہود کی دشمنی اس وجہ سے ہے کہ ان کا کفر عناد کا، ضد کا اور ہٹ درمی کا کفر ہے، حق کو جھٹلانے کا کفر ہے۔ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اہل علم کو، حاملین علم کی تنقیص اور توہین ان کا شیوا ہے۔ اور صرف اسی پہ نہیں، وہ اللہ کے انبیاء و رسل کے قتل سے بھی باز نہیں آئے، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کئی مرتبہ انہوں نے تیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دلوایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں تیار کی، اور مشرکین مکہ کو اور دیگر کفار کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف جو ہے وہ بھڑکاتے رہے۔ اور سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا شیوا کفر اور تکذیب رسل ہے، اللہ کا انکار اور رسولوں کو جھٹلانا ہے، لہذا اہل ایمان اور اہل حق سے ہمیشہ وہ دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اسے سورہ مائدہ میں ہی بیان فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ کہ اہل کتاب، تم ہم سے صرف اسی چیز کا بدلہ لیتے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں اور اس چیز پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا قرآن کریم، وما انزل من قبل، اور ہم ان کتابوں پہ بھی، اس وحی پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ تمہاری اکثریت جو ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کی۔ اللہ رب العزت نے جب یہود کو ہمارا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے تو عقل کا اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھیں، اس لیے کہ انسانی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ اہل ایمان کی تمام تر حق پرستی، اعتدال، وسطیت، امن و امان قائم کرنے کی کوششیں، امن و سلامتی کے لیے ان کے تمام تر اقدامات کا یہود نے کبھی مثبت جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کی یہ دشمنی اندھی دشمنی ہے، عدل پہ قائم نہیں ہے، عقل پہ قائم نہیں ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو دین حق دیا ہے اس میں دشمنی اور دوستی بھی حق کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہود کی دشمنی میں بھی راہ اعتدال چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، انصاف کے گواہ بن جاؤ، عدل کے گواہ بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور کسی قوم کی دشمنی، ان کی نفرت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو۔ عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، عدل سے کام لینا، یہی تقوی کے قریب کر دے۔ اس کے کئی مظاہر بیان کیے جا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اہل کتاب بالخصوص یہود کے ساتھ کس رواداری اور نرم رویوں کا اظہار کیا، اور اس کے مقابلے میں یہود نے جب بھی انہیں اختیار ملا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی انہیں موقع ہاتھ آیا نہیں، لیکن انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے درپے رہے۔ اسلام کا جو عدل ہے
صرف اس کی ایک واقعہ کی طرف اشارہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر قبیلہ کو جب مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے وہ خیبر میں جا بسے تو وہاں سے سالانہ جو خراج یا ٹیکس لینا تھا، ان کی زمینوں کا جو پیداوار کا ٹیکس لینا تھا، اس کی وصولی کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کے یہود سے ایک بات کہی کہ یہ یاد رکھو کہ میں جس شخصیت کے پاس سے آ رہا ہوں وہ مجھے روئے ارض پہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اس چیز کو بھی وعدے کر دینا چاہتا ہوں کہ روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ نفرت اور دشمنی تم سے، لیکن اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کی محبت اور تمہاری دشمنی کبھی مجھے ظلم پہ آمادہ نہیں کرے گی۔ میں فیصلہ تم پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ تم اپنی پیداوار کا جو حصہ جو ہے وہ دینا چاہو عدل و انصاف کے ساتھ میرے حوالے کر دو، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ رسول اللہ کی محبت اور تمہاری دشمنی میں نے عدل کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس یہود کو جب بھی موقع ملا، انسانی تاریخ گواہ ہے، امم سابقہ کی تاریخ بھی اور اس ملت مسلمہ کی امت مسلمہ کی تاریخ بھی، کہ یہود نے اسلام دشمنی بلکہ انسان دشمنی میں کبھی کوئی قصر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہود کی دشمنی کے چند مظاہر، چند علامات اور نشانیوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور یہ وہ ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے سوا دوسروں کو، غیر مسلموں کو کبھی اپنا خفیہ دوست رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے معاملے میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ تم مشکلوں میں پڑے رہو، تمہاری مشکلات ان کی ترجیحات کے۔ اور فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو وہ نفرت ہے جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے دل مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جس نفرت اور دشمنی کو چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اگر تم عقل سے کام لو۔ جن کی دشمنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کر دی، اب مسلمان پھر بھی کم عقلی کا اظہار کرے اور پھر انہیں اپنا دوست سمجھے تو یہ مسلمان کا قصور ہے۔ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے بڑی بات ہے۔ تو یہود کی اسلام دشمنی کے وہ مظاہر جو ظاہر ہو چکے ہیں، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو کینہ اور بغض ہے، جو عداوت ہے، جو ظاہر ہو چکا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پہلا مظہر یہود کی اسلام دشمنی یا ایمان دشمنی کا انبیاء و رسل کا قتل ہے، کہ وہ اللہ کے رسولوں کے قتل سے بھی باز نہیں آئے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے جو وہ عہد پختہ وعدے کرتے، معاہدے کرتے، ان کے توڑنے کے سبب، اللہ کی آیات کو کا انکار کرنے کے سبب، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کے ناحق قتل کرنے کی بنا پہ، اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارے دل تو بند ہیں، ان پہ تو غلاف چڑھا ہوا، اس میں تو اور کوئی بات آ ہی نہیں سکتی سوائے دین یہودیت کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی بنا پہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔
تو یہود کی اسلام دشمنی کا پہلا مظہر جسے قرآن نے بیان کیا انبیاء و رسل کا بھی قتل کرنا. دوسرا مظہر انبیاء کی تکذیب، انبیاء کو جھٹلانا. قرآن کریم نے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ احکام لے کے آیا جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں تھے، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھے، کیونکہ یہود نے ہمیشہ اللہ کے رسولوں کے احکام کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کی. تو فرمایا تم نے تکبر کا اظہار کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ انبیاء اور رسل کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا، وہ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور دوسرے گروہ کو تم قتل کرتے رہے. یہود کی ایمان دشمنی یا اسلام دشمنی کا تیسرا مظہر انبیاء اور رسل کی تکذیب اور ان کے قتل کے ساتھ ساتھ اہل حق کے قتل سے وہ کبھی باز نہیں. اللہ کی دعوت دینے والے، امر بالمعروف انصاف کی بات کرنے والوں کے قتل سے بھی وہ کبھی چوکتے نہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. اللہ فرماتے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو انہیں انصاف کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دی. تو یہود کی اسلام دشمنی کا تیسرا مظہر جو ہے، پہلا مظہر انبیاء کا قتل، دوسرا انبیاء کی تکذیب، تیسرا اہل حق اور حق کی انصاف کی بات کرنے والوں کا قتل. چوتھا مظہر ان کا اسلام دشمنی کا عام اہل ایمان کا قتل. اہل ایمان جہاں کہیں بھی انسانی تاریخ کو اٹھا کے آپ دیکھیں، یہود نے کبھی بھی انسانیت کو معاف نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی منتخب قوم قرار دیتے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤ کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں. یہود نے کبھی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں دیا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سورہ بروج میں اللہ رب العزت نے خندقوں والوں کا، کھائیوں والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں بھی حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا ایک روایت کے مطابق یہودی بادشاہ تھا جو اہل ایمان کو جو ہے وہ خندقیں کھود کے ان میں ڈال کے آگ جلا کے انہیں راک کر دیتا تھا. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، ہمیشہ اہل ایمان میں جنگ و جدل اور قتال کے راستے کو ترغیب دینا یہود کا شیوہ تھا. عام اہل ایمان کا قتل. یہود کی اسلام دشمنی کا پانچواں مظہر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان، اہل حق بھی حق کو چھوڑ کے باطل کو اپنا لیں، ایمان کو چھوڑ کے وہ بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کے اکثریت کی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دیں، پھر سے تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں. اور ایسا کیوں ہے؟ صرف اور صرف ان کے حسد کی بنا پہ، جبکہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا. تو فرمایا تم عفو و درگزر سے کام لو، تجاوز کرو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور وہ حکم بعد میں قتال کا، ان سے لڑائی کا اور جہاد کا حکم آیا. یہود کی اسلام دشمنی کا ایک بڑا مظہر، چھٹا مظہر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود
اہل ایمان کو ملنے والی ہر خیر، بالخصوص آخری نبوت کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جو سجایا گیا، اس کی بنا پہ اس امت کو جو آخری امت ہونے کا شرف ملا ہے، یہود نے کبھی اسے قبول نہیں کیا۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم خير من ربكم، کہ اہل کتاب اور مشرکین کبھی اس بات پہ راضی نہیں، وہ مطمئن نہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نہ ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے مخصوص فرما لیتا ہے۔ یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے کہ یہود کو اور نصارہ کو چڑ اور حسد اس بات سے ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا۔ میں واللہ یختص برحمتی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کر دے۔ دوسرا معنی رحمت کے حضرات المفسرین نے قرآن ذکر کیا۔ تیسرا اسے عمومی معنی میں جو آیت کے سیاق کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے کہ مسلمانوں کو ملنے والی ہر خیر یہود کو چبھتی، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے امن سے، سکون سے، راحت سے، غلبے سے مطمئن اور خوش نہیں۔ یہود کی اسلام دشمنی کا ایک بڑا مظہر ان کے اسی حسد کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جانتے بوجھتے نہ مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی وہ جانتے تھے۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین تھے۔ ان کے والد ابو حیی بن اخطب اور ان کے چچا ابو یاسر بن اخطب اسلام دشمنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد میں اپنی مثال آ، اتنا حسد کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئیں اور رسول اللہ کے عقد میں آئیں تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھے میرے خاندان میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی، باپ کی بھی چچا کی بھی، اور کہیں سفر پہ جاتے واپس آتے سب سے پہلے میری طرف ان کی توجہ، مجھے گود میں اٹھاتے، مجھ سے پیار کرتے۔ اور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، قباء میں آپ نے قیام فرمایا، تو ایک دن صبح سویرے منہ اندھیرے جو ہے میرے باپ اور چچا جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، اور رات سورج غروب ہونے کے بعد شام کو کہیں واپس آئے اور چہرے اترے ہوئے، تھکے ہارے، نہ جانے کتنا طویل سفر کر کے آئے ہو، نہ میری طرف کوئی توجہ دی، میرے آگے بڑھنے کے باوجود جو ہے کوئی رد عمل نہیں۔ پھر میں نے اپنے چچا ابو یاسر بن اخطب کو چنا کہ وہ میرے باپ حیی بن اخطب سے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہماری کتاب میں نشانیاں بتلائی ہوئی ہیں؟ تو اب دیکھیں یہ حسد اور اسلام دشمنی کی انتہا۔ تو کہنے لگے، میرے والد کہنے لگے، نعم واللہ، اللہ کی قسم ہاں یہ وہی پیغمبر۔ تو میرے چچا کہنے لگے، اتعرفہ بذاتہ وصفاتہ، دیکھو ان کی جو صفات تورات و انجیل میں مذکور ہے ان کی بنا پہ تم انہیں پہچان چکے ہو۔ تو دوبارہ کہنے لگا، نعم واللہ، اللہ کی قسم ہاں میں ان کی ان صفات کی بنا پہ جان چکا ہوں کہ وہی پیغمبر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ حق جاننے کے بعد حق کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد کا نتیجہ تو کہنے لگا، پھر تمہارا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، اب کیا کرنا کیا؟ جب جان چکے ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، تو حیی بن اخطب کہنے لگا، عداوتہ ما بقی، میں نے تو فیصلہ کر دیا جب تک زندہ رہوں گا ان کی دشمنی کا جھنڈا نہیں اٹھائے رہوں گا۔ یہ ان کے حسد اور اسلام دشمنی کی، جسے قرآن نے کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں ایک فریق جو ہے
جانتے بوجھتے حق کو جو ہے وہ چھپاتا، کتمان حق، اسلام دشمنی میں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق جاننے کے باوجود آپ پہ نہ خود ایمان لائے نہ اوروں کو ایمان لانے دیتے۔ اس لیے یہود کی اسلام دشمنی کا ایک بڑا مظہر جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حق قبول کرنے سے ہمیشہ روکتے، رکاوٹ بنتے رہے، اور اس کے لیے ہر حربہ، ہر حیلہ اختیار کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے ان حیلوں اور حربوں میں سے ایک کا ذکر کیا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ تم دن کے آغاز میں جایا کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور ایمان والوں پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لے آیا کرو، لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا کرو، وَاغْفِرُوا آخرہ، لیکن شام کو دن کے آخری پہر انکار کر دیا کرو، پھر مرتد ہو جایا کرو۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ سادہ لوگ مسلمان تمہارے اس عمل کو دیکھ کے وہ بھی دین سے پھر جائیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس سابقہ آسمانی کتابوں کا علم ہے، انہوں نے اگر ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا راستہ اختیار کیا تو کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوگی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور لیکن دیکھنا اصل اتباع تم نے اسی کی کرنے جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ تو یہود نے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس یہ بھی حسرت ان کی حسرت ہی ایک واقعہ نہیں ملتا۔ یہود کو تو یہ گما تھا کہ لوگ ہمارے بارے میں خود سے ظن رکھیں گے، ہمارے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین کو چھوڑ دیں گے، کہ جب اہل کتاب چھوڑ رہے ہیں تو یقینی بات ہے اس دین میں کوئی نہ کوئی خامی اور کمی ہے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ یہود کے اس طرز عمل کی بنا پہ جو ہے وہ معاذ اللہ دین کو چھوڑ کے اس نے کفر کو اختیار کیا۔ یہود کی اسلام دشمنی کا ایک اور مظہر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف انہوں نے خود بھی محاذ گرم رکھا، اور اہل حق کے درمیان تفریق، انتشار، پھوٹ ڈالنے کے لیے ہر ممکن حربہ انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل، حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کتنی سازشیں کی۔ لبید ابن عاصم یہودی، زہر دینے والا یہودی، خیبر کے موقع پہ جس خاتون نے زہر ملا گوشت رسول اللہ کو کھلایا، جس کے اثرات جو ہے وہ آخری وقت میں رسول اللہ نے فرمایا ظاہر ہوئے، اب مجھے اپنے دل کی رگ جو ہے وہ اسی زہر کی بنا پہ کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی، وہ دینے والی یہودی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ایک سے زیادہ مرتبہ کو بنو نذیر کے جلا وطنی کا جو پہلا سبب بنا وہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان سے معاہدہ تھا پہلے، رسول اللہ کسی مقصد سے ان سے بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے گئے تو ان بدبختوں نے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ ہم اس دیوار کے نیچے رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں گے، تم اوپر سے پتھر لوٹا دینا۔ اللہ نے بدری اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، رسول اللہ واپس تشریف لے آئے، اور پھر رسول اللہ نے جا کے ان کا محاصرہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں اور اہل ایمان میں تفریق اور انتشار ڈالنے کا کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کبھی اوس اور حضرت کو لڑانے کی کوششیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس منظر میں پس پشت کون تھا، پس پردہ کون تھا؟ عبداللہ بن سبا۔ اہل اسلام میں جو ابتدائی دور میں لڑائیاں ہوئی اس کے پیچھے یہی یہود بھی کی، اور اس وقت بھی عالم اسلام میں جتنے بھی باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کے پس پشت یا پشت پناہ جو ہیں آپ کو ہمیشہ یہود ہو گئے۔ تو یہ یہود کی وہ اسلام دشمنی کی علامتیں ہیں جسے خود قرآن کریم نے جو ہے وہ بیان کیا، اور اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ۔ جب یہ فرمایا کہ تم ہم سے اس چیز کا بدلہ لیتے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ پہلی کتابوں پہ بھی اور
اس کتاب پہ بھی ایمان لاتے اور تم اللہ کے نافرمان ہو، پر میں اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بدتر لوگ آپ کو نہ بتلاؤں، یہ یہود مراد تھے، من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کی شکلیں مسخ کرتے ہوئے بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، جو شیطان کے پجاری۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیچھے فرعون کی فوجیں، اللہ رب العزت نے ان کی نجات کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ اللہ کی قدرت کا یہ واضح نشان دیکھنے کے باوجود، نشانی دیکھنے کے باوجود جب سمندر پار چڑھے ہیں تو یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، دیکھا وہاں کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اب اس اللہ کو بھول گئے جس نے اللہ نے انہیں نجات دی، موسیٰ ہمارے لیے ایسا ہی تو معبود بنا جس طرح ان کے معبود۔ اسی بنا پہ کہیں بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، تو عبد الطاغوت، شیطان کے طاغوت کے پجاری، اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، فرمایا یہ بدترین مقام والے اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ۔ تو یہ یہود کی قرآن کی روشنی میں نے یہود کی اسلام دشمنی کے چند مظاہر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے، اور یہود کی تاریخ اسی اسلام دشمنی اور ایمان دشمنی سے بھری ہے۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگوں کو دیکھ لیں، جب بھی یروشلم جب پہلی دفعہ فتح ہوا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالا گیا، آبروریزیاں کی گئیں، اور اس وقت کو جو پچھلے 1.5 سال سے غزہ اور فلسطین میں جاری ہے، کون اس سے آگاہ نہیں؟ جو ظلم و ستم نہ انہیں، اور اس پہ بھی اللہ رب العزت کی اللہ لعل اللہ یحدث من بعد ذلک امرا، اللہ اس میں بھی کوئی خیر کی ضرورت بنائے کہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ اقوام عالم یہودیت کا چہرہ تو دنیا کے سامنے مکروہ چہرہ آیا کہ یہ انہیں نہ تو کسی مذہب کا پاس ہے، نہ کسی شریعت کا پاس ہے، نہ کسی قانون کا پاس ہے، نہ کسی عالمی ادارے کا، خود جنگ بندی کر کے، اس کے باوجود اب جو جنگ بندی کے باوجود جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو پورا نہیں کیا، وہ بندوں کے وعدوں کو کہاں پورا کر سکتے؟ یہ تو مسلمانوں کی یا ہماری جو ہے وہ کم عقلی ہے کہ ہم ان یہود پہ اعتماد کر بیٹھتے جن کی وعدہ خلافی کی گواہی خود قرآن نے جگہ جگہ میں دی۔ اس وقت غزہ میں اور فلسطین میں جو موجودہ صورتحال ہے، میں اس کی کیا تفصیل بیان کروں، بچہ اس سے آگاہ۔ پچھلے 1.5 سال سے انسانیت پہ اور ان مظلوم اور بے بس مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی کوئی شکل و صورت باقی نہیں جو انہوں نے روا نہ رکھی، اور بدقسمتی سے ہمیں پھر بھی امن و سلامتی کا سبق، ہمارے حکمران پھر بھی اجتماعی بے حسی، بلکہ آپ ناراض نہ ہوں تو اجتماعی بے غیرتی میں ہم مبتلا، کہ ہمارا اپنا وجود لہو لہان ہے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے انہیں ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، انہیں پہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں اور یہود کا ہاتھ دے رہے ہیں۔ یہود نے کبھی بھی انسانیت کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انسانی جنگی تاریخیں جو ہیں میں یہود کا کردار ہمیشہ مکروہ سے مکروہ رہا، اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں، اور اس وقت تو دنیا سب میں، اور اس میں جہاں یہود کا مکروہ ترین چہرہ سامنے آیا ہے، وہی عالمی اداروں کے مکروہ اور گناؤنے چہرے سے بھی پردہ اتر گیا، نقاب اتر گیا۔ جو جانوروں کے حقوق کی دہائیاں دیتے تھے، اب انسانوں کے حقوق کہاں گئے؟ جو ہر وقت امن و سلامتی کا راہ گلاتے رہتے تھے، اب وہ امن و سلامتی کہاں گئی؟ اب نہ اقوام متحدہ کا کوئی کردار ہے، نہ OIC کا کوئی کردار ہے، نہ اسلامی ممالک کا کوئی کردار ہے،
بس اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہود ہمارے کسی طرز عمل سے مطمئن ہو جائیں گے، اللہ کا واضح فیصلہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود اور نصارہ کہ تم سے راضی اور مطمئن ہونے کی ایک ہی صورت ہے معاذ اللہ کہ تم ان کے دین کے پیروکار بن، معاذ اللہ تم دین حق کو چھوڑ دو، ان کے دین کو اختیار کر لو، یہی ان کے راضی اور مطمئن ہونے کی، اس سے کم وہ کسی چیز پہ قرآن کا واضح فیصلہ راضی کوئی نہیں کرتا۔ تو یہود کی اسلام دشمنی، اس کے چند مظاہر میں نے بیان کیے۔ موجودہ صورتحال، یا آپ سوشل میڈیا یا میڈیا سے زیادہ آگاہ ہیں، وابستہ ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب تو میڈیا پہ بھی وہ چیزیں نہیں آنے دی جا رہی جو حقائق ہیں، اسے بھی چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی کل ہی کی ریڈ کراس تنظیم کے چیئرمین کا جو بیان آیا کہ جو سرحدیں بند ہیں اس کی بنا پہ انسانیت وہاں خطرے میں، غذائی امداد ان کی بند ہے، طبی امداد ان کی بند ہے، ہسپتالوں پہ، عبادت گاہوں پہ حملے، یہ کون سا قانون، کون سا مذہب جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا؟ اب تیسرا موضوع کا پہلو یا تیسری سمت جو ہے، ہمیں کیا کرنا، ہماری کیا ذمہ داریاں؟ کچھ ذمہ داریاں اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ملی ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ ہماری انفرادی ذمہ داریاں ہیں۔ اجتماعی ذمہ داریوں میں اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو خواب غفلت سے جگا دے، ہمیں اس اجتماعی بے خزی اور اجتماعی بے غیرتی سے اللہ ہمیں اس خواب غفلت سے اٹھا دے، اور ہم پھر دین کے ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ لاکھ جو ہے وہ امن کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، لاکھ ان کے ساتھ معاہدے کرتے رہے، یہود نے کبھی بھی کسی معاہدے کو کبھی بھی خاطر نہیں کیا، اور ان کی تاریخ بڑی پڑی اس سے۔ ہم مسلمان جو ہے وہ ناداں مسلمان، کیونکہ عقل مند مومن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن امت مسلمہ بدقسمتی سے عقل سے اس قدر کوری ہو چکی ہے کہ ہم بار بار یہود اور ان کے ذیلی ادارے، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے، یہود کے ذیلی ادارے، یہود و نصارہ کے، ہم بار بار ان سے مار کھا رہے، ڈٹے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خواب غفلت سے اٹھنے پہ آمادہ نہیں۔ تو اجتماعی جو ذمہ داریاں، ان میں سب سے اہم ترین تو یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف لوٹیں، ہمارے اندر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ کی مدد کا وعدہ اہل ایمان کے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو کمزور نہ پڑو، غم نہ کھاؤ، غالب تم ہی ہو، لیکن شرط کیا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا وعدہ اہل ایمان کی مدد کا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں لازم ہے اہل ایمان کی نصرت کرنا۔ تو جب بھی اللہ رب العزت کی نصرت سے امت محروم ہوتی ہے، اس میں ان کے ایمان کی کمزوری کا عمل دخل ہے، اور جو ایمان کے تقاضے امت کو بحیثیت امت پورا کرنے چاہیے تھے، ان سے پیچھے رہنے کی بنا پہ امت اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتی ہے، اور اس وقت بھی بدقسمتی سے امت ایسے ہی حالات سے دوچار ہے۔ ایمان اور عمل صالح، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے زمین میں استخلاف کا، اقتدار کا، خلافت کا وعدہ ایمان اور اعمال صالح والوں سے کیا۔ تو اس وقت دنیا بھر میں جو مسلمان مار کھا رہے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور مجھے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ یاد آیا، فرمایا کہ اس وقت ہم
ملت اسلامیہ ہے امت مسلمہ. اسلامیہ یہ کہ اسلام کی طرف منسوب ہیں، مسلمہ نہیں ہے، فرما بردار نہیں. فرما برداری کیا ہے؟ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ کا جو حکم آ جائے سر تسلیم ہم کر دینا، یہ فرما برداری ہے. اب ہم نے یہود کے حوالے سے، عالمی اداروں کے حوالے سے، امن و سلامتی کے قیام کے حوالے سے اسلام سے بڑا اسلام کا امن و سلامتی کا جو ہے داعی اور کوئی مطلب نہیں. لیکن ہم نے کیونکہ اسلام کی تعلیمات کو ہی پس پش ڈال رکھا، تو سب سے پہلی چیز جو قومی اور اجتماعی ذمہ داری ہے بحیثیت امت کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف لائیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد ہے. اللہ کے دین کو نافذ کرو گے، اللہ کے احکام کو نافذ کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جما دے گا. دوسری بڑی اجتماعی ذمہ داری صبر و تقویٰ، جو کسی درجے میں انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاد اور قتال کی آیات کے ضمن میں ان دو صفات کو اپنانے کی تاکید کی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم نے صبر اور تقویٰ کو اپنا لیا تو تمہیں ان کی سازشیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. صبر کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بدقسمتی سے عملی طور پہ مسلمان اب سمجھے بیٹھے ہیں کہ مار کھاتے رہو. صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے. صبر کا مفہوم یہ ہے دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، استقامت دکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والوں صبر کرو. یہ جو آزمائشیں آئی ہیں اس میں عمل دخل تو تمہارا اپنا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں آ رہی یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ اللہ تو بہتوں کو معاف کر دے گا. غزوہ احد میں رسول اللہ خود موجود ہیں، حضرات صحابہ جیسی مقدس جماعت، لیکن جب کسی درجے میں اطاعت میں کمزوری آئی، اللہ کے احکام، رسول اللہ کے احکام کو اپنانے میں، تو جس آزمائش سے گزرنا پڑا. صحابہ شہید، حضرت حمزہ شہید، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی. اب صحابہ حیران ہے. قرآن نے صحابہ کا جملہ ذکر کیا، کل تو مرنا حالت، یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے اندر تو رسول اللہ موجود ہے، ہم حق کے علمبردار ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل هو من عند انفسکم، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا. جب رسول اللہ کے ہوتے ہوئے حضرات صحابہ جیسی منتخب جماعت کو ان حالات سے گزرنا پڑا، تو آج امت کس خوش فہمی یا غلط فہمی میں ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، مدد اللہ کے ہمارے سامنے حال ہوگی. صبر اور تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ میدان جنگ میں بھی اللہ کی شرم، اللہ کی حیا، حلال و حرام میں تمیز، عدل کا قائم رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کو خط لکھا، فرمایا یاد رکھنا ہر حالت میں اللہ کا ڈر جو ہے وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آج ہماری انفرادی زندگی میں بھی تقویٰ موجود نہیں ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ملی طور پہ بھی ہم صبر و تقویٰ کی صفات سے معاذ اللہ محروم ہوئے. تیسری بڑی ذمہ داری جو اجتماعی یا ملی ذمہ داری ہے وہ عالم جہاد کو بلند کرنا، جہاد کرنا عملی طور پہ، اور اس کے لیے جو ممکنہ صورتیں، جتنی ممکنہ صورتیں. حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جس قرض سے گزر رہی ہے، اور فلسطینی مسلمان، قرآن کریم نے ہمارے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جبکہ کمزور اور بے بس مرد، عورتیں، بچے یہ دعائیاں دے رہے ہیں، اللہ ہمیں اس ظالم اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے، جس کے باشندے ظالم ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اللہ ہمیں اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی، کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی قومی اور ملی طور پہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عالم جہاد بلند کرنا اور ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، یہ اس وقت امت مسلمہ کی شرعی ذمہ داری ہے، فرض ہو چکا۔ اور کون سا وقت آئے گا جب مسلمانوں پہ جہاد فرض ہوگا؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ انہی اجتماعی اور ملی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو ہے ان کی ہر ممکن مدد ہے، یہ انفرادی پہلو بھی اور اجتماعی بھی۔ وَإِذِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اللہ کا فیصلہ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، مدد مانگیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، واجب ہے، فرض ہے، قرآن کا فیصلہ۔ انہی اجتماعی اور ملی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں بھی حکمرانوں کا کردار زیادہ اہم ہے، لیکن ان حکمرانوں کو منتخب بھی تو ہم کرتے ہیں۔ ہم کم از کم اپنے MPA سے تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ خدا را اس ظلم کے خلاف کوئی آواز تو اٹھاؤ، اپنے اپنے کردار کو تو ادا کرو، اور اتحاد اور اتفاق کی فضا جب تک امت متحد نہیں ہوگی، بدقسمتی سے امت کو جو ہے اس وقت ٹکڑوں میں اس طور پہ تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ہر حکومت، ہر ملک جو ہے اسے اپنی پڑے، اسے کسی سے اور سے غرض نہیں۔ اس وقت ہم اجتماعی طور پہ نفسا نفسی اور اپنی اپنی غرض کے جو ہے وہ پجاری بنے رہتے ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن کہتا ہے دیکھو باہم جھگڑوں میں نہ پڑو کہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج 57 ایک سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، کیا آواز ہے دنیا میں؟ مسلمانوں کی اس آواز کو کوئی کان دھرنے کو تیار، آواز ہے ہی نہیں، دھرے گا کون؟ بدقسمتی سے اب تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی آواز بلند کرنے والا بھی نہیں، بس رسمی بیان بازی سے آگے بات بڑھ نہیں رہی۔ جو کرنے کے کام تھے عملی طور پر ان عملی اقدامات سے جو ہے ہمارے حکمران جو ہے الا ماشاء اللہ غافل۔ ایک اور ذمہ داری جو موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے انفرادی بھی اور اجتماعی، کہ ہمیں جس عیش پرستی میں اور آرام طلبی میں ہم مبتلا ہیں، جب تک اس سے باہر نہیں نکلیں گے مسلمانوں کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں۔ ہم مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے ادھر ہی لڑائی ہوئی نا، ہم تو مطمئن بیٹھے ہیں، یہ عیش پرستی ہمیں ان کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ اللہ کا ضابطہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، سبب کیا تھا؟ انہیں اپنی معیشت کا ناز تھا، وہ اپنی معیشت میں اپنے عیش پرستی میں مطمئن تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کی رہائش گاہیں بعد میں کسی نے آباد بھی نہیں کی، قلیل و کم ہی ہے ان کے آبادیوں میں کسی نے بعد میں سکون و اختیار کی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا،
اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں، وہ اس میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو ان پہ اللہ کا قول ثابت ہو جاتا، پورا ہوتا ہے، پھر ہم اس کی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ عیش پرستی سے، دنیا کی محبت سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ موت سے جو ہم اس وقت گھبرا رہے ہیں اس کیفیت سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اقوام عالم تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی پچھلی کئی صدیوں سے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو 1000 سال حضرات صحابہ کے دور سے لیکن اس کے بعد سے امت میں زوال و تنزل بھی، ماضی قریب میں کبھی ہم افغانستان میں مار کھا رہے ہیں، کبھی عراق میں مار کھا رہے ہیں، اب یمن میں، شام میں، عراق میں، اب کشمیر میں، برما میں، اور اب موجودہ 1.5 سال سے فلسطین اور غزہ میں ہمیں اقوام عالم اور وہ پورے متحد ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اسلام تھوڑے ہوں گے، اب مسلمان تھوڑے ہیں اربوں میں، لیکن فرمایا تم ہو بھی بہت زیادہ، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے وہ سیلاب کے خطوں کا جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی، سمندر کی بیووں کا جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھا لیں گے، ہیبت اٹھا لیں گے، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دیں۔ وہن کرتی مانا کمزوری، اللہ وہن کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ آج بدقسمتی سے امت مسلمہ اجتماعی طور پہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اس قدر مگن اور محب ہو چکے کہ ہمیں مرنا بھولا ہوا۔ ہم جو ہے وہ اس بات پہ مطمئن تھی کہ ان پہ آئی ہوئی ہے، جب آئے بھی دیکھی جائے۔ اس اجتماعی بے حسی سے نکلنا۔ ایک اور ذمہ داری ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی غلطیوں کا تدارک کرتے ہوئے استغفار، غلطیوں کا تدارک، یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ مار کھاتے ہیں اور ہم خاموش رہیں اور پھر کہ اللہ میں معاف کر دے، پھر تو اللہ کے ہاتھ پکڑ ہوگی۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے اور آزمائش سے ضرور جس کا خمیازہ صرف ظالموں کو نہیں بھگتنا پڑے گا، ظلم پہ خاموش رہنے والے بھی ان سے بھی باز پرس ہو۔ اگر ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو پھر لاکھ توبر سے اٹھاط کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ استغفار بھی اہل ایمان کی طاقت ہے، ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود میں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، میری قوم اللہ کے حضور سے استغفار کرو، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے۔ ایمان، عمل صالح، صبر و تقوی، باہمی اتفاق اور اتحاد، علم جہاد کو بلند کرنا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس، ان مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے حتی الامکان اپنی توانائیاں صرف کرنا، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، خاموش نہ رہنا، اور پھر اپنی غلطیوں کا تدارک کرتے ہوئے اللہ کے حضور استغفار۔ اور عام لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ ہم عام عوام کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کام تو حکومتوں کے کرنے کے، مسلح جہاد اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی سمجھ دے دے، لیکن ہم جو کام کر سکتے ہیں اہل ایمان کے لیے دعا، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہماری دعاؤں میں ان کے لیے کتنا حصہ، کم از کم ان کے لیے خلوص دل سے ہم دعا تو کریں۔ اللہ نے کتنی دعائیں سکھائی، وانصرنا علی القوم الکافرین،
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ ہمیں ظالم قوموں کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنا، سخت مشق نہ بنا، ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما. قنوت نازلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس سے امت اجتماعی طور پہ غافل ہے. ایسے مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، انفرادی طور پہ بھی دعا کا اہتمام اور اجتماعی طور پہ بھی مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے. دوسرا، ان کی ہر ممکن مدد. ٹھیک ہے، مسلح جد و جہد اگر حکومت کی ذمہ داری ہے مال و دولت کے ذریعے ان کی امداد، اب بھی ایسے مستند ادارے موجود ہیں جو اپنی سی کوشش کر رہے ہیں وہاں ان مظلوم مسلمانوں تک ادویہ پہنچانے کے لیے، غذائی امداد کے لیے. تو ان کے لیے یہ تو خیر حق کی بات ہے کہ ہم اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ کو اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے. اور عام حالات میں وہ حدیث قدسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار پڑا تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ ہر دفعہ کہے گا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، آپ کو تو ان کی ضرورت نہیں. تو میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو ان کی عیادت کو جا سکتا تھا، ہم عیادت کو نہیں جا سکتے. ان زخمی مسلمان بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے دوا کا بندوبست نہیں کر سکتے، ان کے لیے لباس، ان کی ضروریات کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے بارے میں اگر تو وہاں جاتا نا میرے اس بیمار بندے کے پاس، اس بے لباس بندے کے پاس، اس بھوکے پیاسے کے پاس، لوجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پاس. تو اب تو حالات کس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ وہاں انسانیت بلٹ رہی ہے. پینے کا پانی نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، ادویہ موجود نہیں، گھر نہیں. یہ ساری چیزیں ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے مال و دولت سے ان کی امداد کریں. تیسری بڑی جو کام ہم کر سکتے ہیں، کم از کم ہم اپنا احتجاج کو رکاوٹ کریں، پرامن احتجاج. ہمارا احتجاج بھی بدقسمتی سے ہم احتجاج بھی کرتے تو ان کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق. ہم احتجاج کریں گے تو اپنے پیٹرول پمپوں کو آگ لگانا شروع کر دیں گے، اپنی دکانوں پہ توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے. وہ خوش ہوتے ٹھیک ہے کرتے رہو. اس احتجاج سے ہمارا تو خود ہی بگڑا، اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں. مؤثر طریقے سے منافق کرے. جو شخص جسے اللہ نے جہاں بھی صلاحیت دی، وہ میڈیا سے وابستہ ہے، وہ وہاں اپنا کردار ادا کرے، وہ کلا اپنی ذمہ داری ادا کرے، ڈاکٹر اپنی ذمہ داری ادا کریں، علماء اپنی ذمہ داری ادا کریں. مؤثر آواز تو دنیا تک اٹھے. ٹھیک ہے آپ کی آواز وہاں تک، لیکن اللہ کے ہاں معذرۃ الی ربکم، اللہ کے ہاں تو عذر پیش کر سکیں گے نا. اللہ جتنی ہماری آواز کی، ہم نے تو اپنا کام کر لیا. اپنے حکمرانوں سے تو پوچھیں. ہم دنیاوی امور کے لیے تو ہڑتالیں کر دیتے ہیں، دنیاوی امور کے لیے تو دھرنا دینے پہ تیار ہیں. امت کی اس اجتماعی کاوش کے لیے ہم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گئے؟ کم از کم اپنے ایم پی ایس سے تو آپ کہیں کہ خدا اپنی ذمہ داری کا حکومت کو، ہمارے ہی چنے ہوئے نا، یہ ہمارے ہی معاشرے کے افراد ہیں، ان تک تو ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپروچ کرے، رسائی کرے، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں. کرنا نہ کرنا کم از کم اللہ کے ہاں ہم تو بڑی ذمہ ہو جائیں. ایک اور کرنے کا کام ہمارا جو ہمیں بہت مشکل اور بھاری لگتا ہے، اسرائیلی مصنوعات کا یا ان کے حمایتیوں کی مصنوعات کا بہتر. ہم تو بدقسمتی سے وہ کرنے پہ بھی تیار نہیں ہیں. ان مصنوعات کا استعمال گویا آپ اسرائیل کی جنگی امداد کر رہے ہیں، اور معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن کا فیصلہ بنو نذیر کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، 15 دن محاصرہ جاری رہا،
اور وہ ان کے پاس غذائی ضروریات وافر مقدار میں تھی، ان سے کوئی اثر ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے قلعوں کے ارد گرد جو فصلیں کھڑی ہیں، کھجور کے جو باغات کھڑے ہیں، جلا دو، کاٹ ڈالو۔ اب کچھ مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی اور بالخصوص یہود نے اسے بڑا اتارا۔ اسلام تو بڑا امن و سلامتی کا دعوے دار دین بنتا ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہماری فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں اور درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تم نے جو کھجوروں کے درخت کاٹے ہیں یہ انہیں اپنی جڑوں پہ کھڑے رہنے دیا، ہوا اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ مقصود کیا تھا؟ ولیخزی الفاسقین، اللہ ان نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور پھر انہوں مجبور ہوئے غزوہ خیبر میں، یہاں سے بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، خیبر میں پہنچ گئے، وہاں بھی ان کی ساتھ کے لیے رکی۔ تو جب غزوہ خیبر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں بھی وہ رات کو آتے اور پانی، کنواں جو تھا وہاں سے پانی لیتے، پھر جا کے معصور ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو رسول اللہ نے ان کی پانی کی ترسیل روک دی۔ تو کنویں پہ اب مجبور ہو گئے، محاصرہ جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ یہ قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا۔ قرآن کا فیصلہ، رسول اللہ کا فیصلہ، اور بائیکاٹ کامیاب ہونا ناکام ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے جو کیا جانا ہے ہم سے۔ حضرات علماء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سناتے ہیں نا کہ آگ میں ایک چڑیا، ایک بلبل اپنی چونچ میں پانی لا رہی ہے کہ تیری چونچ میں پانی سے کیا بنے گا؟ نے کہا میری چونچ میں پانی سے کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا، میں تو یار سے یار ہی نہیں بننے جا رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے جا رہی ہوں، میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو کروں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے جب جیل میں تھے، جمعے کے دن غسل کرتے، جو لباس میسر ہوتا صاف لباس پہنتے اور جیل کے دروازے تک آتے، جیل کا دروازہ بند ہوتا تو واپس چلے جاتے، پھر اللہ کے حضور کہتے اللہ جمعہ کے دن میرے لیے اتنا ہی میرے بس میں تھا کہ میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ تیاری کر کے آ جاؤں، اب جیل کا دروازہ بند ہے، جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کر دیا، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں، ان مصنوعات کا حتی الامکان بائیکاٹ کریں، حتی الامکان بائیکاٹ کریں، یہ ہماری دینی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے۔ یہ کام تو اس میں تو ہم حکمرانوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اور ایک اور کرنے کا کام جو ہے اللہ سے راہ حق کی طرف کہ اللہ جو میرے بس میں ہے میں کر رہا ہوں، باقی بھی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ تو میرے لیے جو بھی بہتر ہے حق کا راستہ میرے لیے مجھے سجھا دے، مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ ان اہل ایمان کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا، ان کی مالی امداد اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ اور پرامن احتجاج، ظلم کے خلاف آواز تو ہم بلند کریں اور دعا کرتے رہے اللہ رب العزت جو ہے ان کے لیے بھی آسانی کے فیصلہ، اور ہمیں بھی اللہ جو ہماری اس وقت ذمہ داری اللہ اسے جو ہے وہ نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری چیز، کبھی بھی ان حالات میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، حالات یہ آزمائش انسانی زندگی کا اور اہل ایمان کا حصہ ہے۔ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے، اہل حق کے ساتھ ہے اہل باطل کے ساتھ۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا اور اس کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، انہیں بھی آزمائیں گے۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ سچوں اور جھوٹوں میں تفریق کر دے۔ اللہ تو جانتا، ظاہر کر دے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ اس آزمائش میں ہم اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا معاذ اللہ ہم اہل باطل کا راگ ہی الاتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہی نام نہاد مفکر اور دانشور
جنہیں میڈیا نے نہیں بلکہ ان عالمی طاقتوں نے جو ہے اپنے کارندے رکھے ہوئے، اور وہ مسلمانوں کے درمیان یہ پھوٹ ڈالنے کے لیے کہ اب وہ برسیں گے تو ہم آپ پہ برسیں گے، مسلمانوں پہ برسیں، بجائے ان کی مدد کرنے کے وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ہی طرح طرح کے شکوک و شبہات انہی اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف. تو اللہ سے حق کی طلبی مانگی اور اس فتنہ میں انتخاب کر لے کہ ہم نے اہل حق کے ساتھ ہونا ہے یا اہل باطل کے ساتھ. امام مہدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے جو احادیث آتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو لشکر ہوگا وہ اختلاف روایات کے مطابق 12,000 یا 14,000. اب مسلمانوں کی تعداد کئی ارب سے متجاوز ہے، باقی کہاں گئے؟ اسلامی وہی ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اسلام کی طرف منسوب ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ ہیں، امت مسلمہ نہیں ہے. اللہ سب کی چھانٹی کرے گا اللہ سے کہ اللہ ہماری الحق حق وارزقنا اتباع. اللہ ہمیں حق دکھا، حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما. مایوس نہ ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ان تمام حالات میں، غزوہ خندق جب کفر ہر طرف سے اکٹھا ہو کے آ گیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی آ گئے، نیچے سے بھی، اندر سے بنو قریظہ نے بدہضی کی. وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، نگاہیں پھٹی رہ گئیں، دل خوف کے مارے ہنس نہیں ہو پا رہے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان دل میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی امت کو جو اسوہ دیا ہے، رسول اللہ ادھر خندق کھود رہے ہیں، یعنی ظاہری حالات یہ ہے کہ دو بدو مقابلہ کی طاقت نہیں، خندق کے ذریعے اپنا دفاع کیا جا رہا، لیکن پیغمبر فرما رہے لَن يَغْزُوكُمْ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، مطمئن رہو آئندہ یہ تم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، تم ان پہ حملہ کرو گے. یہ ان کا آخری زور ہے جنہوں نے لگانا تھا. پھر پیغمبر وہ چٹان جو نہیں ٹوٹ رہی اس پہ ضرب لگاتے ہیں. تو اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روم اور شام کی فتح کی خوشخبری سنا رہے. مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، بس اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی دیر ہے، بس اللہ کی رحمت متوجہ ہو. رسول اللہ ہجرت فرما رہے ہیں، ظاہری حالات اللہ بے ادبی کے الفاظ سے محفوظ فرمائے، یہ ہے کہ جان بچاتے ہوئے چھپتے چھپاتے نکل رہے ہیں. لیکن اس موقع پہ بھی سراقہ بن مالک نے جب پیچھا کیا، گھوڑا دھنسا دیا گیا، پناہ مانگی، رسول اللہ نے پناہ دی. تو اس وقت بھی اب ظاہری حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچاتے ہوئے چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا ہے. سراقہ سے کہہ رہے سراقہ اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی جب اللہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائیں گے، کہ کسرا کی فتح کی بشارت اس موقع پہ بھی رسول اللہ نے دی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مختلف فتوحات پہ حضرات صحابہ کا جو طرز عمل ہمارے سامنے آیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ہمیں ان پہ اختیار دے دیا، اللہ نے ہمارے لیے بر و بحر کو مسخر کر دیا. لیکن میں ڈرتا اس دن سے ہوں جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کو اختیار کریں گے تو پھر اللہ اپنی مدد، اپنی نصرت پیچھے ہٹا لیں گے اور یہ ہم پہ پھر غالب آ جائیں گے. قبرص فتح ہوا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، کہا گیا یہ مسلمانوں کی عزت غلبے کا فتح کا دن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے. آج دین پہ کہ تعلق کی بنا پہ اللہ نے ہمیں غلبہ دیا ہے، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو یہی جو آج ہمارے مغلوب ہیں کہیں ہم پہ پھر غالب نہ آ جائیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کا ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پہ جائزہ لے، اور ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اسباب اختیار کرنے کے بعد، ہاتھ پہ ہاتھ
دھر کے بیٹھے رہنا یہ توکل نہیں ہے. جو ہم کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اسے کریں، پھر اللہ پہ توکل کریں. فہو حسبہ، تو اللہ کافی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان کی مدد کا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اہل ایمان بن کے دکھائیں. ہم اہل ایمان بن کے دکھائیں. اگر ہم اہل ایمان بن گئے تو اللہ رب العزت نے ہماری تاریخ میں کتنے واقعات ہیں. مسلمان کبھی بھی اپنی کثرت کی بنا پہ غالب نہیں آئے. کبھی بھی مسلمان اپنی عددی قوت کی بنا پہ، اسباب کی قوت کی بنا پہ غالب نہیں آئے. ہمیشہ جو ہے وہ محدود اسباب کے ساتھ اللہ کی نصرت جو ہے. اور اسی میں جو ہے وہ مادی اسباب کے حوالے سے اہم جو ذمہ داری ہماری بنتی وہ رہ گئی. اللہ نے ذہن میں ڈال دی کہ جو ہمارے بس میں ممکن ہے ہم ان کے خلاف جنگ کی تیاری کریں. ہم فکری جنگ تو لڑیں. ہم تو بدقسمتی سے یہاں بھی ہتھیار چھوڑے بیٹھے. عملی طور پہ جو بھی ممکن ہو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. ان کے لیے جو بھی قوت تمہارے بس میں ممکن، اللہ نے قوت کا لفظ عام رکھا. جو طاقت، جو قوت، وہ عملی قوت ہو، علمی قوت ہو، فکری قوت ہو، سائنسی قوت ہو. اب یہ کس قدر حقیقی بات ہے، شرمناک بات ہے کہ ہم جتنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے پاس تو اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم وہ نہیں بنا سکتے. کہ ایٹمی قوت تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، اپنا صابن نہیں بنا سکتے، اپنے شیمپو نہیں بنا سکتے. یہ یہاں جو صنعت کار طبقہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. اور پھر بنائے بھی تو ہم یہاں تو 2 نمبر ہی کم از کم چھوڑتے ہیں. اگر غیر مسلموں نے معیار پہ سمجھوتا نہیں کیا تو ہم مسلمان ہو کے معیار پہ سمجھوتا کیوں کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ معیار کے نام پہ دوسروں کی مصنوعات کا استعمال کریں، تو ہم بھی جرم برابر کے شریک ہیں. تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو قوت بھی ممکن ہو ان کے لیے تیاری کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھو. اس وقت کا جنگی ہتھیار گھوڑے تھے. تو جو اجتماعی ذمہ داریاں، قومی ذمہ داریاں اللہ ہماری حکومتوں کو اس کی سمجھ دے، اور جو انفرادی ذمہ داریاں ہم کم از کم فکری طور پہ تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. جو ہمارے پاس میں ممکن ہے تم اس سے اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمنوں کو مرغوب کرو. اور ایسے لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے، یہ منافقین، یہ مفاد پرست ابن الوقت لوگ جو ہے، انہیں بھی کہ تم انہیں نہیں جانتے، لیکن اللہ تو ان منافقین کو اور ان مفاد پرست اور خود غرضی رکھنے والے منافقین کے ٹولے سے اللہ تو آگاہ. تو یہ چند جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھی یہود کی اسلام دشمنی کے چند بڑے مظاہر اور موجودہ صورتحال اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد اپنی اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کی، سمجھنے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العزت امت مسلمہ کی فتح و نصرت کے فیصلے فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.